السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل. ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جب ڈومیسٹک وائلنس ایک مشہور ایکٹر یا فیمس پرسنالٹی کی آ جائے تو وہ خبروں کی زینت بن جاتی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ نرگس کے شوہر نے ان کے اوپر بےمعنی تشدد کیا، جس کے خلاف نرگس نے، جن کا اصل نام جو غزالہ ہے، انہوں نے ڈیفینس تھانہ سی میں اپنے شوہر کے خلاف اپلیکیشن دائر کی. اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ درج ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ نعیم بھٹی جو نرگس کا بھائی ہے، اس نے 15 پہ کال کر کر یہ اپلیکیشن درج کروائی. اس کے بعد ایس پی کینٹ نے اور ڈی آئی جی آپریشن نے اس کے اندر معاونت کی اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ ہوا ماجد بشیر کے خلاف. اور ماجد بشیر کا اصل جو کیا لڑائی کی وجہ بنی، نرگس اور ماجد بشیر میں اتنے عرصہ سے ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. نہ یہ پیسے کا رولا ہے، نہ یہ جائیداد کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ ایک لڑکی کا ہے. وہ لڑکی کون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ولاگ میں، اور یہ میرا ولاگ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس میں بہت اہم شواہد میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں تاکہ لوگوں تک آپ کی رائے پہنچے. ناظرین، گزشتہ دن نرگس پر ایک تشدد ہوا اور تشدد کرنے والا ان کا اپنا ہی ہسبینڈ ہے جس کا نام ماجد بشیر ہے. ماجد بشیر بیسیکلی سی آئی میں سب انسپیکٹر ہے اور یہ اس ٹائم اقبال ٹاؤن تھانے میں، لیکن انکوائری کی وجہ سے ان کو معطل کیا ہوا ہے، جو کہ انکوائری ان کے اوپر چل رہی ہے. اور گزشتہ دن ان کے اوپر ڈیفینس تھی تھانے میں ایک پرچہ درج ہوا ہے. اس کے محرکات کیا ہے؟ جو الزام لگانے والی ان کی جو بیوی ہے، دوسری بیوی جس کا نام نرگس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماجد بشیر اس کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن کچھ عرصے تک ایسا ہوا کہ ماجد بشیر نے میرے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نرگس کی اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی ہیں. سب سے پہلے ان کی شادی جو ہوئی تھی وہ ایک پروڈیوسر تھے جس کا نام افضل بٹ تھا، جن کا تعلق ضلع حافظہ آباد سے تھا. اس کے بعد ان کی دوسری شادی بھی ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ہوئی جس کا نام زبیر ہے، ان سے بھی ان کی ڈیورس ہوئی، وہ آج کل کینیڈا میں مقیم ہے. تیسری شادی پھر انہوں نے ماجد بشیر کے ساتھ کی. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو پیچھے جو کنٹروورسی چلتی رہی ہے وہ سب میڈیا پرسن کو بھی پتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے، اور نرگس نے سر عام بتایا. اور اس سے پہلے آپ نے نرگس بیسیکلی میڈیا میں بہت زیادہ ان رہتی تھی، اور اس سے پہلے ان کے عابد باکسر کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ تھا، تعلق تھا، اور یہ ڈھکا چھپا نہیں تھا، سب کو پتا تھا، سب یہ جانتے تھے کہ. اور اس کے بعد عابد باکسر نے جو نرگس کے جب ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے، ان کی ٹینڈ کر دی، بھویں موڑ دی. اس کے بعد نرگس پھر کچھ عرصہ 3 سے 4 سال بعد میڈیا سے اور سے غائب ہو گئی، کیونکہ وہ کینیڈا چلے گئی. شاید یہ ایک عابد باکسر کے ساتھ ڈیل تھی. اور پھر 4 سال بعد جب نرگس واپس آئی شوبز انڈسٹری میں تو تب نرگس نے بہت عروج کمایا اور اس نے اعلان کیا کہ میں دوبارہ انڈسٹری میں آنا چاہ رہی ہوں، اور آ گئی ہوں. اور پھر انہوں نے اپنا فنی کیریئر سٹارٹ کیا. اس کے دوران آپ ماجد بشیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ہماری جب ان سے کبھی کبھی بات ہوتی تھی صحافیوں کے ساتھ تو وہ کہتی تھی کہ میں بہت جلد تھیٹر چھوڑ دوں گی. اور یہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ماجد بشیر کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوا، پھر ان کی دوستی تھی، محبت بھی تھی ان کے ساتھ، اور جب وہ ان کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر نرگس نے وہ تھیٹر کو خیر باد کر دیا. پھر خیر باد کہنے کے بعد اب نرگس اچھی خاصی زندگی ماجد بشیر کے ساتھ گزار رہی تھی. نرگس نے ایک بات نرگس کے اندر ہے کہ اگر وہ کسی بات پر ڈٹ جائے تو پھر وہ پوری کرتی ہے. نرگس نے دوبارہ تھیٹر کو جوائن کیا، حالانکہ ماجد بشیر اس حق میں نہیں تھے کہ نرگس دوبارہ تھیٹر میں آئے، لیکن نرگس کو نہ تو پیسے کی ضرورت تھی، وہ اس کا ایک شوق تھا، کیونکہ نرگس نے اتنی پراپرٹی بنا لی تھی کہ اب اس کو تھیٹر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو بہت پیسہ تھا، بہت پراپرٹی اس نے بنا لی تھی، ویل سیٹ تھی. کینیڈا میں بھی ان کا بھی بزنس چل رہا تھا. ان کا جو بیٹا ہے وہ اس ٹائم کینیڈین نیشنل ہے، اور نرگس خود بھی کینیڈین نیشنل ہے.
لیکن جہاں پر جب ماجد بشیر کی جب کل جو وائلنس ہوا، ماجد بشیر نے نرگس کے اوپر جو تشدد کیا، اس کی جو پیچھے جو حقائق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بیسیکلی نہ تو کوئی جائیداد کا رولہ ہے، نہ پیسے کا رولہ ہے، یہ صرف ایک لڑکی کا رولہ ہے۔ وہ لڑکی کا نام ہے مریم علی حسین۔ مریم علی حسین بیسیکلی آفتاب اقبال کی پہلی بیوی ہے، جو سابقہ بیوی ہے، جس کو آفتاب نے طلاق دے دی ہے۔ اور آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، یہ بیسیکلی اس مریم علی حسین یہ بیسیکلی عابدہ عثمانی کی بیٹی ہیں، اور مریم علی حسین نے آپ نے ان کو ٹی وی چینل پہ ڈانس کرتے دیکھا ہوگا، اور بہت پرائیویٹ جگہ پہ بھی ان کو آپ نے ڈانس کرتے دیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے آج تک کبھی تھیٹر نہیں کیا۔ مریم علی حسین نے آج تک تھیٹر نہیں کیا، انہوں نے ڈائریکٹ آفتاب اقبال کے پروگرام خبرناک میں وہ کو ہوسٹ بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آفتاب اقبال کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے، اس میں سے ان کے 2 بچے ہوتے ہیں، اور آفتاب پھر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ وہ اس ٹائم اپنی والدہ کے گھر، عابدہ عثمانی کے گھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا میڈیا سے اب کوئی تعلق نہیں ہے مریم علی حسین کا۔ لیکن جب بقول نرگس کے کہ یہ فجر کے ٹائم میرے گھر آئے ان کا شوہر ماجد بشیر اپنی ڈیوٹی سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آ کر کہا کہ یہ مریم علی حسین اس گھر میں رہیں گی، لیکن جب اس نے اصرار کیا، نرگس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں رہے گی کوئی عورت؟ لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بقول نرگس کا جو الزام ہے ماجد بشیر پہ جو لگایا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے مارا بھی ہے اور بے حانہ تشدد کیا ہے، اور پھر میرا بھائی بھی ادھر موجود تھا، اور میرا بھانجا بھی ادھر موجود تھا، اور پھر میرے بھائی نے 15 پہ کال کی اور ماجد بشیر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد نرگس کا کہنا ہے کہ ماجد بشیر کا بھائی آیا، اس نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ بات کو ختم کریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں نرگس ایک کینیڈین نیشنل بھی ہے، جس پہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر نوٹس بھی لے لیا ہے اور اس پر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا، اور ایس پی کینٹ نے کہا ہے کہ ماجد بشیر کو جلد سے جلد گرفتار کر لایا جائے۔ ان کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ماجد بشیر اور ان کا بھائی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ لیکن ماجد بشیر کا ایک کیریئر ہے، وہ اقبال ٹاؤن تھانے میں سب انسپیکٹر ہے CIA، ان کا بڑا دبنگ ایک کیریئر ہے، نہ ان کے اوپر کوئی رشوت لینے کا الزام ہے، نہ ان کے پاس کوئی انکاؤنٹر کا ان کے اوپر الزام لگا ہے آج تک، نہ ان کو ایسی ایکٹیویٹی میں ان کو انوالو ہوئے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھی اپنی زندگی گزار رہے تھے، بڑی اچھی وہ اپنا کیریئر کو لے کر چل رہے تھے، لیکن انکوائری کی وجہ سے وہ آج کل معطل بھی ہیں، لیکن وہ بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے ایک سب انسپیکٹر ہیں۔ لیکن اصل کہانی صرف اور صرف یہ ہوئی ہے کہ مریم علی حسین کا جو ماجد بشیر کی زندگی میں آنا، اور اس کے بعد نرگس کو کہنا کہ یہ ادھر ہی رہے گی، وہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ لیکن نرگس کا کہنا ہے کہ ماجد بشیر میری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی میں، وہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے۔ اور لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پہ یہ فارم ہاؤس ہے برکی والی سائڈ پہ، جہاں جو نرگس کہتی ہے وہ فارم ہاؤس جہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ ڈانس پارٹی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر اللہ رکھا اس فارم ہاؤس کا نام ہے، اللہ رکھا، جو کہ ماجد بشیر کے والد صاحب کا نام ہے۔ شاید یہ لوگوں کو نہ پتا ہو، میں آپ کے اپنے چینل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں فارم ہاؤس کے باہر اللہ رکھا ہوا ہے، جو ماجد بشیر کے والد صاحب کا نام ہے۔ اور یہ نرگس کا کہنا ہے کہ مجھ سے یہ زیور مانگ رہے ہیں، مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، میں ان کے آلریڈی کروڑوں روپیہ دے چکی ہوں۔ نو ڈاؤٹ نرگس ایک ویل سیٹلڈ ہے، اس نے کافی پراپرٹیز بنا لی ہیں، اس کے بعد پیسہ بھی بہت ہے، اور یہ الزام لگانا ہے نرگس کا کہ میں ماجد بشیر کو آلریڈی کروڑوں روپے دے چکی ہوں، اور یہ میری پراپرٹی پہ ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں سچائی کیا ہے، اب جب ماجد بشیر کا جو بیان سامنے آئے گا تب ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اس پہ کینیڈا ہائی کمیشن نے بھی، کیونکہ نرگس کا جو بیٹا ہے وہ کینیڈا میں ہے، اس نے نرگس نے اپنے بیٹے کو فون کیا، اس کو ساری اس کے واقعے کے بارے میں بتایا، اس نے ہائی کمیشن سے رابطہ کیا، ہائی کمیشن نے بھی، کیونکہ نرگس بھی کینیڈین نیشنل ہے، مریم نواز نے اس پر نوٹس لے لیا ہے۔ لیکن یہ جو الزام لگائے ہیں نرگس نے، اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے،
کیا ماجد بشیر نے واقعی نرگس کی جائیداد، سونا اور پیسوں کے لیے اس پر تشدد کیا ہے؟ لیکن ہمارے مصدقہ ذرائع سے جو پتہ لگا ہے کہ وہ مریم علی حسین کی وجہ سے یہ ساری ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے، اور میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی صلح ہو جائے گی۔ اور جہاں تک ہمارے اندازے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ عابد باکسر نے بھی جب ٹینڈ کی تھی اور ان کی بھویں مونڈ دی تھی، تو یہ پھر ایک ڈیل کے تحت کینیڈا واپس گئی تھیں۔ وہ ڈیل تھی عابد باکسر کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ وہ بات دو باہم کہتی ہیں کہ میرا افیئر تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور نرگس ایک دبنگ عورت ہے اور دبنگ ہے، اس نے کیریئر بھی بہت اچھا رہا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جب تک ماجد بشیر کا جو ہے انٹرویو سامنے نہیں آتا، ان کا بیان سامنے نہیں آتا، تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔